السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم مشرق وسطیٰ، یورپ اور دنیا کی اہم ترین خبریں جو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایران کے حوالے سے۔ ایران کی موجودہ صورتحال جانیں گے فیضان رضوی صاحب سے، کیا اس وقت موجودہ صورتحال ہے؟ اچھا، ایران سے اکرام صاحب بہت امپورٹنٹ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی، یہ پہلی ان کی پبلک گیدرنگ سے خطاب تھا۔ یہ جو گزشتہ دنوں جو بھی مظاہرے ہوئے یا ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا، تو اس کے بعد یہ ان کا پہلا خطاب تھا، پہلی اپیرنس تھی۔ پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ علی خامنائی نے یہ کہا کہ گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا، اور انہوں نے ہزاروں کا لفظ استعمال کیا کہ ہزاروں جانیں جو گئی ہیں گزشتہ دنوں، تو اس کی ذمہ داری ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ اور یہ جو بھی مظاہرے تھے، جو بھی تخریب کاریاں تھیں، جو بھی جلاؤ گھراؤ تھا، 250 سے زیادہ مساجد کو اکرام صاحب آگ لگائی گئی۔ تو آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اس کے پیچھے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں گے، ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ کے حملے کا خطرہ ابھی بھی منڈلا رہا ہے۔ ایران کے اندر ٹینشنز ابھی بھی ہیں، اور اس وقت میں یہ جو ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے بیان دیا گیا نا، تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو پولیٹیکو کو انٹرویو دے رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، تو اینکر نے سوال پوچھا۔ اینکر نے کہا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرا پریشر، میری وجہ سے 800 جو پھانسیاں ہیں وہ روک دی ہیں ایران نے۔ تو ایران کے سپریم لیڈر نے تو آ کر امریکہ پر اور اسرائیل کے اوپر الزام عائد کیا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ سک مین ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ سک مین ہے، اس کو اپنے ملک پر دھیان دینا چاہیے اور اپنی اکانومی کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ اگر یہ دھیان نہیں دے گا تو ہم دیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر یہ اپنے عوام کی فکر نہیں کرے گا تو پھر ایران کے اندر اقتدار کی تبدیلی ہی واحد حل ہے کہ ایرانیوں کے ان پرابلمز کا۔ اور یہ جو باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی تھی نا اکرام صاحب، اگر آپ ان خبروں سے ان باتوں کو جوڑ کر دیکھیں، جو خبریں مغربی میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہی ہیں، اسرائیلی میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہی ہیں، اور اسرائیل میں امریکہ کا ایک سفیر تھا، امریکہ کا سابق سفیر، اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا، بہت بڑا دعویٰ کیا گیا کہ جی اگلے ہفتے کا اس نے ذکر کیا، اور یہ کہا کہ اگلے ہفتے امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور وہ حملہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی پر ہوگا، یا مادورو لائک آپریشن ہوگا، یا پھر اسیسینیشن کا منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور یہ صرف اس کا بیان نہیں ہے سابق سفیر کا، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ تیاریاں بھی کچھ ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جو گزشتہ دنوں ٹینشنز بڑی تھیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور لگ یوں رہا تھا کہ اب امریکہ حملہ کرے گا، اب کرے گا، تو یہ ابراہم لنکن جو اسٹرائک گروپ ہے نا، وہ امریکہ نے موو کر دیا تھا مشرق وسطیٰ۔ اور یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ واپس لے لیا، تو کیا یہ ابراہم لنکن جو اسٹرائک گروپ ہے یہ بھی واپس چلا گیا ایشیا پیسیفک؟ نہیں، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈیگو گارسیا ہے، یہ انڈین اوشن کے اندر UK کا ایک آئلینڈ ہے، یہاں پر بھی امریکہ کے طیارے خبروں کے مطابق روانہ ہو چکے ہیں۔ اور اردن کے اندر جو امریکہ کی بیس ہے، وہاں پر بھی درجنوں جو F-15 طیارے ہیں امریکہ کے، وہ بھی وہاں پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو ڈپلائمنٹ ہے، یہ جو ایران کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، یہ کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگلے ہفتے امریکہ کے اس طرح کے کسی آپریشن کا منصوبہ تو ہے۔ اچھا، یہ اگر آپریشن کا منصوبہ ہے امریکہ کا، تو پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ جو سابق سفیر ہے نا امریکہ کا اسرائیل کے اندر، اس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جی اسرائیل کو اعتراض تھا، اور اسرائیل نے امریکہ کو کہا کہ پہلے میرے ڈیفنس کا بندوبست کرو، اور اس کے بعد جو بھی تم نے مادورو لائک آپریشن کرنا ہے یا پھر اسیسینیشن کا کوئی اٹیمپٹ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد کرنا، پہلے جو اسرائیل کا ڈیفنس ہے اس کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کی یہ ملٹری ڈپلائمنٹ تو اس طرح کی نظر آ رہی ہے امریکہ کی کہ امریکہ کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر آنے والے چند دنوں، یا پھر جس طرح سے اس سابق سفیر کی جانب سے کہا گیا کہ اگلے ہفتے امریکہ کی جانب سے یہ پھر سے کوئی حملہ اس طرح کا کیا جا سکتا ہے۔ فیضان صاحب، اس حملے کو جو ہے کیا مسلم ممالک ٹال سکتے ہیں؟ اچھا، مسلمان ممالک کی جانب سے گزشتہ دنوں جب یہ ٹینشنز بڑھ رہی تھیں، تب تو رد عمل آپ کو معلوم ہے کہ سامنے آیا، مسلمان ممالک نے کردار بھی ادا کیا خبروں کے مطابق۔ لیکن اب اکرام صاحب مسلمان ممالک جو ہے نا وہ بڑے مصروف ہیں سر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا
ان کو انویٹیشن موصول ہوا ہے. مسلمان ممالک بھی ہیں اس میں, ترکیہ کے صدر بھی ہیں, مصر کے عبد الفتح السیسی بھی ہیں اس میں, جو کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی ہیں وہ بھی ہیں, اٹلی کے پرائم منسٹر جارجیا میلونی, پھر جو جرمنی کے چانسلر ہیں فریڈرک مرز ان کو بھی ملا ہے, ہنگری کے وکٹر اوربان, اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کو بھی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا انویٹیشن ہے نا یہ ملا ہے. اور یہ ریڈ کرنے میں یہ جو مسلمان ممالک ہیں یہ آج کل فیضان صاحب ہمارے صدر کو بھی ملا ہے, وزیر اعظم کو, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی یہ انویٹیشن ملا ہے, اور فارن آفس نے اس کو کنفرم بھی کر دیا ہے کہ جی شہباز شریف کو بھی یہ انویٹیشن ملا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ $1 ارب دے رہے ہیں؟ فیضان صاحب یہ $1 ارب کا کیا معاملہ ہے؟ اچھا, میں آپ کو یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کی سب سے بڑی خبر ہے, اور یہ سب سے بڑی خبر کیوں ہے اس کی وجہ میں بتا دوں ویورز کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ دنوں ہماری بات ہو رہی تھی کہ دوسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا, غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا. ہم بات کر رہے تھے کہ جی پہلا مرحلہ تو آدھا ادھورا ہے, تو دوسرے مرحلے کا اعلان ان کی جانب سے اتنی جلدی کیوں کر دیا گیا؟ تو اب یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ انویٹیشن, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, تو اب پوری سٹوری جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بورڈ آف پیس ہے, غزہ بورڈ آف پیس, یہ آپ نے فرق سمجھنا ہے, غزہ بورڈ آف پیس بنایا ہے, اس کا سربراہ یہ خود ہے, اور اس کے نیچے جو ہیں وہ اس نے جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے جو موٹے موٹے مین ممبرز ہیں, اس میں جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا وہ ہے ٹونی بلیئر, پھر جو اسٹیو وٹکاف ہے, مارکو روبیو ہے, اس کا اپنا داماد ہے جیریڈ کشنر, وہ بھی ہے, بڑے پرومیننٹ نام اس نے ایگزیکٹو بورڈ کے اندر ٹاپ پر رکھے. پھر جو ایگزیکٹو کمیٹی بنانی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, غزہ بورڈ آف پیس, ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو وہ ایگزیکٹو کمیٹی بنانے کے لیے اس نے 60 کنٹریز کے سربراہان کو, انکلوڈنگ یور پرائم منسٹر, جو دیگر میں نے نام لیے, مصر کے سیسی بھی ہیں, ترکیہ کے ایردوان بھی ہیں, پھر سینٹرل ایشین کنٹریز کے سربراہان بھی ہیں, یورپین کنٹریز کے سربراہان بھی ہیں, ایون کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی ہیں. اچھا, اس میں رشیا کو بھی انویٹیشن بھیجا ہے, رشیا کو بھی انویٹیشن بھیجا ہے. اس میں ٹوسٹ یہ ہے, اس انویٹیشن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ آؤ غزہ بورڈ آف پیس کا حصہ بن جاؤ 3 سال کے لیے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے اس کو آگے لے کر جانا ہے پرماننٹ لائف ٹائم, آپ نے غزہ بورڈ آف پیس کا حصہ بننا ہے, تو غزہ نکل جائے گا, یہ رہ جائے گا بورڈ آف پیس, اور اس کا حصہ بننے کے لیے آپ نے $1 ارب جو ہیں وہ جمع کروانی ہے, ممبرشپ فیس آپ نے جمع کروانی ہے, آپ لائف ٹائم کے لیے جو بورڈ آف پیس ہے اس کا حصہ آپ بن جائیں گے. تو یہ بورڈ آف پیس میں آپ کو بتا دوں یہ کیا ہے, یہ صرف غزہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ تو 3 سال کے لیے ہوگا, غزہ جنگ بندی, ریکنسٹرکشن اور ڈی ملٹرائزیشن غزہ کو لے کر, اور جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا. لیکن یہ جو آگے بورڈ آف پیس رہ جائے گا نا, تو یہ سارے اقوام متحدہ کے پیرالل ڈونلڈ ٹرمپ, یہ انٹرنیشنل میڈیا اگر آپ نکال کر دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ٹرمپس UN, یہ ٹرمپ کی اقوام متحدہ ہوگی. اور یہ دیگر جو تنازعات ہیں نا, جیسے مسئلہ کشمیر لے لیں, یا یوکرین کا مسئلہ لے لیں, ڈون باس کا مسئلہ لے لیں, یا جو بھی مسئلہ ہے, تو وہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے نا, وہ یہ مسائل بھی حل کرنے بیٹھ جائے گا. اقوام متحدہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اور اس کا اقوام متحدہ کے ساتھ بڑا پھڈا چل رہا تھا. اگر آپ نے اس کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اس نے خطاب کیا تھا نا, وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پہلے تو ایسکلیٹر بند ہو گیا, یہ اور اس کی اہلیہ جو ہیں وہ جب UN جنرل اسمبلی کے اندر داخل ہوئے نا, تو ایسکلیٹر بند ہو گیا. اس نے کہا کہ میری اہلیہ گرنے لگی تھی, مجھے پتہ ہے کہ کون شرارتیں کر رہا ہے. پھر یہ جب تقریر کرنے لگا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے, تو پرومپٹر بند ہو گیا. تو پھر اس نے اقوام متحدہ کو پھر سے اس نے تانا دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ کون پرومپٹر بند کر رہا ہے, زبانی تو میں ایسی تیسی کر دوں گا, تمہاری زبانی میں اس سے بھی اچھی تقریر کروں گا. اس نے اپنی تقریر کے اندر صرف اقوام متحدہ کو ہدف تنقید بنایا تھا کہ قراردادیں پڑی رہتی ہیں, اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ ادارہ بالکل فارغ ہے, اور میں اس ادارے سے زیادہ قابل ہوں کہ میں نے 8 جنگیں بند کروا دیں اس ادارے کے اندر, تو قراردادیں جو ہیں وہ پڑی رہتی ہیں, گل جاتے ہیں وہ قراردادیں جو ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں, اس طرح کے ہنٹس تو اس کی جانب سے دیے جا رہے تھے. اور اب یہ ایک نئی اقوام متحدہ لے کر اکرام صاحب یہ میدان میں اتر آیا. اب یہ جو کنٹریز ہیں جن کو پیسہ جو لگائے گا, وہ پیسہ لگا کے جو ہے وہ اقوام متحدہ 2 میں جو ہے وہ آ جائے گا.
पैसा लगाएं आप, $1 अरब दें और अक़वाम मुत्तहिदा 2 का हिस्सा बन जाएं। फिर यहाँ पर ये बैठक लगा कर बैठ जाएगा कि जी ये लाओ जी कौन सा मसला है, यूक्रेन का डॉनबास का मसला है, ये अक़वाम मुत्तहिदा। आप भी कहते हैं कि जी कश्मीर की करारदादें हैं, फलानी करारदादें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जी हमारे पास लाओ कोई भी तनाज़ा। डोनाल्ड ट्रंप सरबराह है और इतने पावरफुल कंट्रीज हैं, 60 कंट्रीज को इसने इन्विटेशन भेजा है जिसमें पुतिन भी है, और दुनिया के, ये खुद कहता है डोनाल्ड ट्रंप के ताकतवर लीडर्स को मैं इनवाइट करूंगा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। अब ये ताकतवर लीडर्स एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया कि बहस चल रही है कि यार ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने मुकाबले में एक इदारा खड़ा हो गया और इस इदारे का सरबराह कौन है, वो जिसके हाथ में माचिस है वो इस इदारे का सरबराह है। तो पुतिन की जानिब से तो सिर्फ कंफर्म किया गया, क्रेमलिन ने कंफर्म किया कि जी हमें इन्विटेशन मिला है, और यूरोपियन कंट्रीज भी कंफर्म कर रहे हैं कि जी हमें भी मिल गया, हमें भी मिल गया। पाकिस्तान ने भी कंफर्म किया कि जी हमें भी इन्विटेशन मिल गया। बड़ी बहस लगी हुई है कि यार ये क्या है, ये तो एक नहीं फैजान साहब, ये जो नई अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की बातें कर रहे हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा से क्या रद्द-ए-अमल जो है वो कुछ इसका सामने आ रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ठीक है जी, अगर आप गजा जंग को बंद करने के लिए आप कोई इस तरह का बना रहे हैं, फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से ही मंजूर हुआ था ना, ये बोर्ड ऑफ पीस और ये सारी चीज़ें, ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर एक करारदाद लाई गई थी कि जी हम एक बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सिर्फ रशिया और चाइना ने इसको अब्सटेन किया था, ये जो करारदाद लाई गई थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया, एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से जब उनसे पूछा गया ना कि जी आपके मुकाबले में आ रहा है जी एक UN2 का चीफ है डोनाल्ड ट्रंप, वो आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी अगर गजा जंग को बंद करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है तो ठीक है, इससे अक़वाम मुत्तहिदा को कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये बहुत ज़्यादा, ये बियॉन्ड गजा जाएगा। गजा जंग बंदी तो चलें 3 साल का मसला है ना, उसके बाद ये जाएगा जो बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाया गया। तो इस पर किन कंट्रीज की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2 कंट्रीज ने इस पर कंफर्मेशन दी है। जो 2 कंट्रीज हैं वो हंगरी है और कजाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि जी हम तो इस बोर्ड का परमानेंट हिस्सा बनेंगे। एक हंगरी की जानिब से कहा गया, विक्टर ऑरबान की जानिब से, और कजाकिस्तान की जानिब से कहा गया। इसके अलावा अभी तक जब हम बात कर रहे हैं ना, तो किसी ने इस बोर्ड ऑफ पीस का परमानेंट मेंबरशिप लेने पर किसी ने भी हामी नहीं भरी सिवाय हंगरी और कजाकिस्तान के। फैजान साहब, अगर ये बोर्ड ऑफ पीस जो है इसमें भारत भी जाएगा और पाकिस्तान को भी इसमें दावत मिली है, तो क्या पाकिस्तान इसमें 1 अरब इन्वेस्ट करने की सोच रहा है कि अगर कश्मीर का मसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मुद्दे के तौर पर दिखाया जाए और कहा जाए कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 1 अरब की, तो UN से एक तरफ हम लोग जो है वो ले रहे हैं, भीग ले रहे हैं और कशकोल लेके पहुंचते हैं कि हमारी मजबूरी है, इस वजह से हम आए, तो दूसरी जानिब 1 अरब इन्वेस्टमेंट किया जा सकती है। पाकिस्तान के लिए ये फैसला करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है इकराम साहब, क्योंकि इसमें चाइना नहीं है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया ना, तो सामने है UN को सपोर्ट करते हैं चाइना और चाइना ब्लॉक, चाइना जैसे जो कंट्रीज हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, तो उनके पैरेलल इसने ये UN2 खड़ी की है। अब UN2 के अंदर जो कंट्रीज, यूं कह लें कि दुनिया 2 ब्लॉक्स के अंदर इसने डोनाल्ड ट्रंप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मुश्किल फैसला है कि पाकिस्तान अगर इस बोर्ड की परमानेंट मेंबरशिप की तरफ जाता है तो फिर आप चाइना से खुद को दूसरे ब्लॉक के अंदर परमानेंटली लेकर जा रहे हैं। और तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान और दीगर जो कंट्रीज हैं, मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 कंट्रीज ने, हंगरी ने और कजाकिस्तान ने कहा कि ठीक है जी हम UN2 के मेंबर हैं परमानेंट, और हम $1 अरब देंगे। लेकिन इनके अलावा किसी की जानिब से भी, क्योंकि कंट्रोवर्शियल किस्म का ये तो आप इदारा बना रहे हैं ना, आप तो दुनिया को डिवाइड कर रहे हैं कि जी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर रशिया और चाइना वीटो कर देते हैं। अगर रशिया और चाइना कुछ लेकर आए तो अमेरिका और फ्रांस वगैरह वीटो कर देते हैं। तो वो तो खैर UN तो एक मजाक बन गया ना, UN का इदारा, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। और वो मजाक क्यों बना, वो इन्हीं बड़ी ताकतों की वजह से और स्पेशली अमेरिका की वजह से बना, क्योंकि अमेरिका की तरफ से हर गलत चीज़ को सपोर्ट किया जाता है UN के अंदर। जैसे इसराइल का मामला है, तो इसने कोई 10 करारदादें आई और इसने वीटो कर दिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, अब जो बातें कर रहा है कि जी UN का इदारा ठीक काम नहीं कर रहा, ये आप इसकी मिसाल यही ले लें कि
کہ جی وینیزویلا کا سربراہ صحیح کام صحیح نہیں کر کام رہا، جی ایران کا سپریم لیڈر صحیح کام، تو کرنے ہی نہیں دے رہے نا اسے. ہاں یو این کو بھی یہ کام نہیں کرنے دے رہا. جو بھی رائٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں یا رائٹ ویٹو ہوتا ہے تو وہ یہ رشیا اور چائنا کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا فیضان صاحب، میں آپ کی بات کر رہا ہوں معذرت، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرف تو یہ جنگ بندی اور یہ پیس کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے، دوسری طرف گرین لینڈ کے اوپر دھمکیوں کی باتیں کر رہا ہے، اور گرین لینڈ کے اوپر اس وقت کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ سر اس نے تو یوں کہہ لینا کہ ریئل اسٹیٹ بنا دیا نا پوری دنیا کو، خود ہی جنگ لگائی اور خود ہی بند کروا دی. غزہ کو لے کر اس نے نیوم جیسا ایک منصوبہ اس کی جانب سے پلان کیا جا رہا ہے، پھر جو یو این ہے اس کے پیرالل ایک ادارہ لے کر آ گیا. گرین لینڈ کو لے کر اس کی جانب سے یہ اپنے آپ کو رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا کرنا چاہ رہا ہے. پھر جو گرین لینڈ کے ریئر ارتھ منرلز ہیں، جو ہیرا ہے، سونا ہے، جو تیل ہے، گیس ہے، اس کی طرف بھی اس کا فوکس ہے. گرین لینڈ کو لے کر اس نے اپنے اتحادیوں کو دھمکی لگا دی. اور یہ ابھی ٹروتھ سوشل اس کا نکال کر دیکھ لیں تو بس ڈینمارک کو اس نے نشانے پر رکھا. نیٹو کو مطلب کہ دھمکی دے دی ہے، دھمکی دے دی ہے نیٹو کو. ڈینمارک کو اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی 150 سال سے ہم مانگ رہے ہیں، تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی، ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے. بھائی تم تو 1.5 سال، وہ تو صدیوں سے بیٹھا ہوا ہے نا. گرین لینڈ تو ڈینمارک کا حصہ ہے، ڈینش امپائر کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے اسی لیے اس کو رکھا گرین لینڈ کو کہ ایک وقت آئے گا کہ رچ ہو جائے گا، اس کی امپورٹنس بڑھ جائے گی. لیکن یہ ڈینمارک کی بھی غلطی کہہ لیں کہ ڈینمارک نے اتنا زیادہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یہ لوگ ریلائی کرنے لگ گئے نا، جو یورپین کنٹریز ہیں، ڈینمارک ہے، کہ انہوں نے جنگ عظیم دوم کے دوران کہ گرین لینڈ دے بھی دیا تھا. امریکہ نے یہاں پر بیسز بنائی، اور وہ وقت تھا کہ امریکہ نے یہاں پر جب بیسز بنائی تو امریکہ نے کہا کہ یہ تو بھائی جان یہ تو برف کے نیچے ہیرے دبے ہوئے ہیں، یہاں تو برف کے نیچے سونا ہی سونا ہے. تو یہ اس وقت بھی جب جنگ عظیم دوم کے بعد بھی امریکہ کے اس وقت کے سربراہ نے ڈینمارک سے کہا تھا کہ بیچ دو ہمیں، تو ڈینمارک نے انکار کر دیا تھا کہ فار سیل نہیں ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ تو اس پر قبضہ کرنے پر آ گیا نا. ڈونلڈ ٹرمپ یہی وجہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں، نیٹو کنٹریز ہیں، وہ اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں ڈینمارک کے اندر علامتی طور پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میسج دیا جائے کہ نہیں جی ہم ڈینمارک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. فیضان صاحب، امریکہ میں یہ جو ایک واقعہ پیش آیا جس میں قرآن پاک کی برحمتی کے حوالے سے ایک نوجوان نے جو ہے اقدام اٹھایا، تو اس کو امریکن جو ہے وہ بھی اس کو مارنے کے لیے پہنچ گیا، تو یہ کیا معاملہ پیش آیا اور یہ کیا واقعہ ہے؟ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، اور گزشتہ ویڈیوز کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے اندر جس طرح کے حالات ہیں نا اکرام صاحب، اور وہ بھی جس کے ہاتھ میں ماچس ہے، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ کے اندر بھی حالات بنے. گزشتہ دنوں جو 37 سالہ خاتون کو منیاپولس کے اندر ایک آئس ایجنٹ نے مار دیا تھا، تو یہ آئس ایجنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ ڈیفینڈ کرنے لگ گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب یہ ہوا کہ ایک رائٹ ونگ ایکٹیوسٹ، ایک لڑکا، اور اس کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ 12 15 14 نوجوان تھے، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو اناؤنس کیا کہ ہم منیاپولس آ رہے ہیں اور ہم احتجاج کریں گے. اینٹی امیگرینٹس، جو اینٹی ایلینس ہیں، وہ احتجاج تھا ان کا. پھر آئس ایجنٹس کے حق میں تھا وہ احتجاج جو ہے، اور اینٹی اسلام، انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے اور قرآن مجید کی بے حرمتی کریں گے، نظر آتش کریں گے، آگ لگائیں گے قرآن مجید کو. تو یہ کوئی 14 15 لڑکے پہنچ گئے منیاپولس اس وقت میں کہ جب منیاپولس کے اندر جو ہے وہ غصہ بہت زیادہ ہے آئس ایجنٹس کے خلاف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. اس خاتون کو مارے جانے کے بعد تو یہ پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ مائک شائک نکال کر وہاں پہ اپنا ایک میدان لگا لیا. دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں لوگ آ گئے اور انہوں نے اس لڑکے کو، یہ جو رائٹ ونگ ایکٹیوسٹ تھا نا، جیک نام تھا غالباً اس کا، تو قرآن مجید کی تو کیا یہ بے حرمتی کرتا ہے، اس کو تو جان کے لالے پڑ گئے اکرام صاحب. اس کو تو پکڑ کر جو منیاپولس کے لوگ ہیں انہوں نے مارنے ہی لگے تھے، پولیس نے بچا لیا، پولیس نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، ورنہ اس کی جان جا سکتی تھی. تو یہ اس طرح کے حالات صرف منیاپولس کے اندر نہیں ہیں بلکہ پورے امریکہ کے اندر. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی بات کر رہے تھے گزشتہ ویڈیوز کے اندر کہ یہ تو وہی رنگ اس کے نظر آ رہے ہیں جو جنگ عظیم دوم میں ہٹلر جس طرح سے اپنی طاقت پر اتنا اکڑ گیا تھا نا کہ پوری دنیا کو فتح کرنے نکل پڑا تھا ہٹلر. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین اور امریکہ فرسٹ کی پالیسی سے اب یہ امریکہ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، امریکیوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا. تو امریکیوں کو ایک تو یہ غصہ ہے، پھر اس کا ایک تو یہ الائنس بھی ٹوٹے گا، جو نیٹو کا الائنس ہے وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. پھر
अमेरिका भी टूट सकता है। जिस अमेरिका को बड़े करने के ख्वाब देख रहा है ना, ग्रीन लैंड को शामिल कर लूँ, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कनाडा को लेकर ये इसी तरह के कंसर्न जाहिर करेगा कि जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें कनाडा भी चाहिए, और ये कनाडा को भी ये कब्जाने की कोशिश करेगा। हिटलर वाली हरकतें कर रहा है, तो रुकता हुआ तो ये नजर नहीं आ रहा। जब तक इसे मिलकर अब पूरी दुनिया नहीं रोकेगी तो फिर ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल इदारे लग गया खड़ा करने, तो बिल्कुल दिमागी तौर पर आपको नजर आ रहा होगा हिटलर के साथ भी यही काम हुआ था। वो बिल्कुल पागल हो गया था वो ताकत के नशे में। तो अब भी ये यही बातें कर रहा है कि जी अमेरिका तो इतना पावरफुल है, मैं क्या नहीं कर सकता, तो मैं करूंगा, मैं तो अक़वाम मुत्तहिदा भी बना लूंगा, और उसका सरबराह भी खुद बनकर बैठ गया है। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने इंतहाई अहम तरीन खबरें ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि यूरोप और दीगर अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर की। आपको कैसा ये व्लॉग लगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।